اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو عبادت کا دن بنایا ہے، عظمت والا دن بنایا ہے، شان والا دن بنایا ہے، اور اس دن کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ آداب بتلائے ہیں، کچھ سنت عمل بتلائے ہیں۔ مثلا اس دن میں ہم نے غسل کرنا ہے اس نیت سے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں، صاف ستھرے نئے اچھے کپڑے پہننے ہیں اس نیت سے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، تیل لگانا ہے اس نیت سے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، کنگھا کرنا ہے اس نیت سے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، اسی طریقے سے خوشبو استعمال کرنی ہے اس نیت سے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ مکمل سورت پڑھ سکے تو سب سے اچھی بات ہے، اور اگر کوئی پوری سورت کہف نہیں پڑھ سکتا تو پہلی 10 آیتیں پڑھ لے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ یہ جمعے کے مسنون اعمال میں سے، آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طریقے سے جمعے والے دن درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ ویسے بھی انسان کو درود پاک ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے بھیجتے ہیں، اور جمعے والے دن تو خصوصی طور پر۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے والے دن ایک لحظہ، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اجابت کی گھڑی ہوتی ہے، اجابت ساعۃ الاجابہ، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کہ اس وقت میں بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں حدیث میں، ایک یہ کہ وہ جمعے کے دن جب دوسری اذان ہوتی ہے خطبہ سے پہلے، اس اذان کے وقت سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک یہ گھڑی ہے، اس میں انسان اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب عربی میں 2 خطبے امام پڑھتا ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان میں جو تھوڑی دیر امام بیٹھتا ہے وہ اس وقت دعا مانگنے کا خاص وقت ہوتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے جیسے آپ بیٹھے ہیں قعدے کی شکل میں، تشہد کی شکل میں، ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ مسئلے کے لحاظ سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھیں، دوسرے خطبے میں ہاتھ کھولیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے شروع کیا، واللہ اعلم، لیکن کسی دین کی کتاب میں یہ بات بالکل نہیں ہے۔ دین کی کتابوں میں اتنا ہے کہ آپ ادب کے ساتھ قعدے اور تشہد کی شکل میں بیٹھیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف عذر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی تکلیف عذر ہے تو وہ کسی اور طریقے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ جو گھڑی ہوتی ہے 2 خطبوں کے درمیان کی، وہ بڑی خاص گھڑی ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے لیے، اس لیے اس وقت اپنے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مانگا ہے۔ جو چیز بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنی زیادہ ضرورت سمجھتے ہیں، وہ اللہ سے مانگیں۔ ایک روایت تو اس قبولیت والی گھڑی کے بارے میں یہ ہے، اور دوسری روایت ہے کہ وہ قبولیت والی گھڑی عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے جمعے والے دن، اس وقت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں، نیک لوگوں میں یہ معمول ہے کہ وہ جمعے والے دن عصر کے بعد کے وقت کو عبادت میں گزارتے ہیں، ذکر اللہ میں، درود پاک پڑھنے میں، تسبیحات پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، کوئی نیک کام، دین کا کام کرنے میں اس وقت وہ وقت گزارتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں بھی اکثر مدرسوں میں اس وقت طلباء کو بٹھا دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، یہ وقت خاص عبادت کا وقت ہے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن عصر کے بعد مغرب تک 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے، اگر ہوں تو، اگر نہ ہوں تو پھر 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کو دے دے۔ کتنا بڑا کمائی کا موقع ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے، تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔
اچھا اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنا دنیا کا سارا کام چھوڑیں گے تو پھر یہ ہو سکے گا. آپ اپنا دنیا کا جو بھی کام کر رہے ہیں، گھر میں مستورات ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، بے شک اپنا کرتی رہیں. کوئی زبان سے درود پاک پڑھتے رہو، زبان سے تسبیحات پڑھتے رہو، زبان سے ذکر اللہ کرتے رہو. اگر حافظ قرآن ہے تو قرآن پڑھتا رہے، اگر حافظ نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو قرآن یاد ہوتا ہی ہے. جو آپ کو یاد ہے، الحمد شریف یاد ہے، سورۃ اخلاص یاد ہے، سورۃ یاسین یاد ہے، سورۃ ملک یاد ہے، جو آپ کو یاد ہے وہ آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں. تو اگر یہ وقت ہم اپنے دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی طرف توجہ کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے اگر ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں تو ہم بڑی کمائی کر سکتے ہیں. تو جمعے کے آداب میں سے یہ باتیں ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے، یہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جمعہ کے دن پہلی اذان ہوتی ہے، قرآن مجید کے اندر کسی دن کے نام سے صورت نہیں ہے، صرف جمعہ کا دن وہ ہے جس کے نام سے مستقل قرآن میں صورت ہے، سورۃ الجمعہ. اور کسی دن کا قرآن میں نام بھی نہیں ہے، نام بھی جمعے کا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو فرمایا جب جمعے کے دن پہلی اذان ہوتی ہے تو مسجد کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو بندے پہلے پہلاتے ہیں ان کا نام لکھتے اور ان کے لیے اونٹ کے صدقے کا ثواب لکھتے ہیں کہ گویا انہوں نے اونٹ کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے. اونٹ لاکھوں کا ہے، 3 4 5 لاکھ کا جو عام اونٹ بکتا ہے، تو اتنے لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اس بندے کو ثواب مل جاتا ہے جو بندہ جمعے میں پہلے پہل جلدی آتا ہے. اور فرمایا جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ان کے لیے گائے بھینس کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں وہ فرشتے. گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اس کا صدقہ کیا ہے، ثواب ملتا ہے. اب گائے بھینس بھی لاکھوں میں ہے، اچھی خاصی مالیت اور قیمت ہے. ایک عام غریب آدمی اتنا صدقہ ویسے نہیں کر سکتا، لیکن یہ جمعے میں جلدی آ کے اتنے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا جو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ان کے لیے بکرا، چھترا، مینڈا، اس کی قربانی اور صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے مرغی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے انڈے تک کی صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. حدیث پاک ہے. اور جس وقت دوسری اذان ہوتی ہے فرمایا پھر وہ فرشتے رشتے بند کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو آتا ہے دوسری اذان کے بعد، اب اس کا جمعے میں آنا تو قبول ہے، جمعے میں آنا تو مبارک ہے، جمعے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس کو کسی صدقے کی فضیلت کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے دیکھیں کتنا آسان سے نسخے مجھے اور آپ کو، خصوصاً غریبوں کو جو ہم لاکھوں کا صدقہ نہیں کر سکتے، ہزاروں کا صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی سی محنت سے اگر ہم یہ عمل ہر جمعے کر لیتے ہیں، گویا ہر جمعے ہم اتنے صدقے کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں. یہ کتنی بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں مفت میں دیتے ہیں. تو جمعے کے دن کے یہ آداب، ان آداب کی رعایت رکھ کے اگر ہم کام کریں گے تو ہمیں ثواب دگنا ملے گا. دیکھیں آپ کسی کی ملازمت کرتے ہیں، کسی کے ہاں آپ کسی فیکٹری میں ادارے ملازم ہیں، وہاں آپ اپنی مرضی نہیں کرتے بلکہ ادارے کے جو اصول ہیں آپ اس کے مطابق پابندی کریں. تو جب وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر اس مالک کی طرف سے، فیکٹری والے کی طرف سے، ادارے والے کی طرف سے جو اصول وضع ہیں میں نے ان کی رعایت رکھی تو مجھے وہ خوشی سے رکھیں گے اور مجھے تنخواہ پے کریں گے. اگر میں نے مخالفت کی، نافرمانی کی، خلاف ورزی کی تو چوتھے دن مجھے نکال دیں گے اور میں ان کے ہاں کسی تنخواہ کا حقدار نہیں رہوں گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کو بھی سمجھیے کہ جب ہم نے کام کرنا ہے اللہ کا، مثلا نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، تو پھر اپنی مرضی کے مطابق نہ پڑھیں، اس کی مرضی کے مطابق. آپ نے جمعے میں آنا ہے اللہ کے لیے تو پھر اپنی مرضی کے مطابق نہ آئیں، اس کی مرضی کے مطابق آئیں. ایک اصول ہے دنیا کا عقل مندوں کا کہ جس کا کام کرنا ہے اس کی مرضی کا خیال کرنا.
جس کا کام وہ جیسے وہ کہے ہم نے مستری مکان بنا رہا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، مکان والے نے جو نقشہ دینا ہے کہ مجھے ایسا بنا کے دینا ہے اس نے ویسے بنانا ہے، چاہے اس سے اچھے نقشے مستری کے دل میں اور ہوں بھی صحیح تو مستری پھر بھی اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر اپنی منشا کو نکال دیجئے، اپنی مرضی کو نکال دیجئے، اللہ کی منشا کو دیکھیے، اللہ کی مرضی کو دیکھیے، پھر رب کائنات کیونکہ وہ سخیوں کے سخی ہیں، وہ کریموں کے کریم ہیں، وہ بڑی دولتوں والے ہیں، بڑے خزانوں والے ہیں، سارے امیروں کو امیری دینے والے وہ ہیں، سارے خزانے والوں کو خزانے دینے والے وہ ہیں، سارے عزت والوں کو عزت دینے والے وہ ہیں، تو پھر ہمیں بھی وہ محروم نہیں کریں۔ جب ہم اس کی منشا کا لحاظ رکھیں گے تو پھر ہمیں وہ محروم نہیں فرمائیں گے۔ اور پکی بات ہے اللہ نے اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے رحمت کا حقدار بننا، عزت کا حقدار بننا، برکت کا حقدار بننا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا، قرآن مجید دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس کو قابو پکڑو، یہ میری طرف سے کلام آیا ہے، میری طرف سے پیغام آیا ہے، اس کے اندر عزت ہے، اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر تمہارے لیے رحمت اور خیر ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ قرآن کے قریب آتا ہے اس کو اتنا زیادہ رب کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ قرآن کے قریب آتا ہے اتنا زیادہ اس کو برکت ملتی ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ قرآن کو فالو کرتا ہے، قرآن کے قریب آتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے بناتا ہے، اس کے مطابق اپنے اخلاق بناتا ہے، اس کے مطابق اپنی کردار سازی کرتا ہے، اس کے مطابق نماز کا حکم قرآن نے دیا ہے، مجھے اور آپ کو تو کوئی پتہ نہیں تھا، روزے کا حکم قرآن نے دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن نے دیا ہے، حلال کو اپنانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، سچ بولنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور جھوٹ سے بچنے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ ساری شریعت، ساری سنت، سارا دین قرآن کے اندر ہے۔ اس لیے ہم اگر قرآن کو فالو کر لیں گے، قرآن کے قریب آ جائیں گے، رحمت الہی، برکت الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت یہ ہمیں ملے گی، یہ ہمیں ملے گی۔ اگر ہم قرآن کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر یاد رکھیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلی رہائش جنت میں دی، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم و حوا، ایک مرد ایک عورت، ان دونوں کو بنایا تو پھر ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ تمہاری رہائش گاہ جنت ہے، تمہاری سکونت جنت ہے، تمہارا گھر جنت ہے۔ اب انسان کے لیے سکون جنت میں ہے، انسان کے لیے آرام جنت میں ہے، انسان کے لیے عزت جنت میں ہے۔ وہاں تو انسان سے شیطان نے ایک خطا کروا دی، ایک غلطی کروا دی، لغزش ہو گئی ہے۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہلا دیا ہے، پھسلا دیا ہے، اس کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ عقل سے سوچیں، غور سے سوچیں کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو بطور سزا کے بھیجا ہے، بطور آزمائش کے بھیجا ہے، بطور امتحان کے بھیجا ہے۔ آدم سے وہاں غلطی ہوئی ہے تو غلطی کے اوپر کیا ملتی ہے؟ سزا ہوتی ہے، تو سزا کے لیے کہاں بھیجا گیا؟ ہم نے کہا کہ دنیا جنت سے اترو اور زمین میں جاؤ، اے بیٹو، اللہ نے وہاں سے نیچے اتار دیا، جیسے کوئی بڑے سکیل پر ہو، غلطی ہو جائے، بڑا افسر ہے، بڑے عہدے پر ہے، بڑے منصب پر ہے، بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے، غلطی ہو گئی تو وہاں سے معزول کر کے اب اس کو نیچے کسی اور نیچے لگا دو۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ نے پہلے انسان کو جنت کا شہزادہ بنایا، جنت کا مالک بنایا، رہائش جنت میں دی، سکونت جنت میں دی، مکان جنت میں دیا، کھانے جنت کے دیے، پینے جنت کے دیے، پہننے جنت کے دیے، نعمتیں جنت کی دی ہیں۔ لیکن جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد، جنت کے کھانے، جنت کے پینے، جنت کے لباس ملنے کے بعد
جب انسان سے غلطی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، شیطان نے پہلا پھسلا دیا ہے، تو اب اللہ نے بطور ابتلا کے، بطور آزمائش کے، بطور سزا کے دوسرے لفظوں میں زمین میں بھیجا۔ اب ہم کتنے دیوانے ہیں، جہاں ہم سزا کے طور پر آئے ہیں وہاں ہم عزت تلاش کر رہے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بندے کو سزا کے لیے بھیج دیا گیا جیل میں، اب وہ جیل میں کہتے ہیں مجھے بڑا سکون آ رہا ہے۔ کوئی ایسا ملے گا آپ کو جس کو سزا کے طور پر غلطی کی سزا کے لیے جیل میں قید کیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا، اور وہ وہاں کہتے ہیں مجھے بڑا سکون آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، میری یہاں کوٹھی بڑی اچھی ہے، کار بڑی اچھی ہے، بنگلہ بڑا اچھا ہے، بینک بیلنس بڑا ہے، مجھے بڑا سکون آ رہا ہے۔ اس کو بے وقوف تو کہیں گے، بے عقل تو کہیں گے، اس کو کبھی سمجھدار نہیں کہیں گے۔ کہیں گے جہاں تو تیرا حق یہ ہے تو یہاں سے رہائی کی کوشش کر، تو جیل میں ہے، تو قید میں ہے، تو نے یہاں سے رہائی کی کوشش کرنی ہے، یہاں سکون کی بات نہیں سوچنی، یہ تیرا مسکن نہیں ہے، یہ تیرے سکون کے لیے نہیں ہے، یہ تو جیل ہے، تجھے بطور سزا کے بھیجا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا تو مومن میں قیدی کی طرح ہے، اس نے یہاں سے رہائی حاصل کرنی ہے اور دوبارہ اپنے ابا آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جنت کو حاصل کرنا۔ میں اور آپ جنتی مخلوق، ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہمارا مسکن جنت ہے۔ ہم یہاں تو ایک ابتلا کے لیے آئے ہیں، پرچہ دینے کے لیے آئے ہیں، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں تو ہم نے پیپر حل کرنا ہے، پھر اس کا رزلٹ آنا ہے، پھر ہم نے رزلٹ میں پاس ہو کر کے، کامیاب ہو کر کے، ہم نے اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام، اپنی اماں حضرت حوا علیہ السلام، ان کی چھوڑی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کرنا۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اگر یہاں ہم نے دل لگا لیا وہ جی میرا مکان بڑا اچھا ہے، بڑا سکون ہے، اور میری گاڑی بڑی اچھی ہے، بڑا سکون ہے، یہ کم عقلی ہے۔ جنت میں سکون ہے، دنیا میں سکون نہیں ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قیدی قید کے اندر کہاں سکون میں ہوتا ہے؟ قیدی تو وہاں رہائی کے چکر میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کی سوچ یہی ہے کہ مجھے کہاں، کب اور کیسے یہاں سے رہائی ملے، میں جلدی یہاں سے جان چھڑاؤں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو تو پھر ہمیں دنیا اچھی نہیں لگے گی۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارے معاملے میں گڑبڑ ہے، ہماری دوستی اللہ نہ کرے شیطان سے لگ گئی ہے، نفس سے لگ گئی ہے، اپنے آپ سے لگ گئی ہے، پھر تو ہمیں دنیا اچھی لگے گی۔ ورنہ جس بندے کی دوستی اپنے اللہ سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، قرآن سے ہے، تو وہ یہی کہے گا یا اللہ یہ دنیا تو ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، یہاں تو تکالیف ہی تکالیف ہیں، راحت تو آخرت میں، راحت تو جنت میں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان ہر وقت اللہ سے جنت مانگتا ہے، ہر مسلمان ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگتا ہے۔ تو جنت ہمارا مقصود ہے، اس وجہ سے کہ ہماری رب سے صلح ہو گئی، ہماری اللہ سے صلح ہو گئی، اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ سے پیار ہو گیا، اللہ کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اب عشق الہی میں ہم تڑپ رہے ہیں کہ کیسے ہم جنت میں پہنچیں، ہمیں اپنے اس اللہ سے دیدار ہو، ملاقات ہو، جس کے عشق میں، جس کی محبت میں دنیا کے اندر ہم نے راتیں گزاری ہیں، دن گزارے ہیں، عبادتیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، ذکر اللہ کیا ہے، صدقے خیرات کیے ہیں، یہ سارے کام دنیا میں ہم کرتے رہے اللہ کے عشق کو پانے کے لیے۔ اور جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں اللہ کی ملاقات ہوگی، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ ملیں گے، اور اس کی انتظار میں اس کو پانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے صلح کیجئے، اور اللہ سے صلح اسی بندے کی ہے جو رب کے دروازے پہ آتا ہے، جس کو رب اپنے گھر نہیں آنے دیتا، اپنے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ وہ اگر کہتا ہے میری رب سے صلح ہے، میرا رب کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، وہ بیچارہ بھولا ہوا ہے۔ جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کو نماز کی توفیق دیتا ہے،
جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کو اپنا نام لینے کی توفیق دیتا ہے، اپنی ذات کی توفیق دیتا ہے، ذکر اللہ کی توفیق دیتا ہے۔ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اپنی طرف رجوع ڈال دیتا ہے۔ اگر دل میرا بت خانہ بنا ہوا ہے، اس میں سارا اللہ کے علاوہ اوروں کو میں نے بسایا ہوا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ میرے اوپر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ مجھے دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ سلوک کیجئے، اللہ کے ساتھ محبت کیجئے، اللہ کا عشق اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔